بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں اور سمجھیں۔ آج لیول 3 کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق میں ہم ماضی استمراری پڑھیں گے، جسے انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں۔ ہم لیول 1 میں فعل ماضی پڑھ چکے، یعنی پاسٹ ٹینس، جسے آپ پرفیکٹ ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، جو پچھلے زمانے میں کام ہو چکا۔ پھر ہم نے لیول 1 میں ہی فعل مضارع بھی پڑھا۔ فعل مضارع 2 زمانوں کو بیان کرتا ہے، ایک حال کو اور ایک استقبال کو۔ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی عربی میں فعل مضارع ہے، اور جو ہوگا ابھی تک نہیں ہوا اس کے لیے بھی عربی میں فعل مضارع ہے۔ آج کے سبق میں ہم ماضی استمراری پڑھیں گے۔ ماضی استمراری بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھ لینے کے بعد قرآن پاک کے 1390 الفاظ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ ماضی استمراری۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں مختصراً پچھلے سبق کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ماضی قریب پڑھا، وہ ماضی جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی پر آپ قد لگائیں تو ماضی قریب بن جائے گا، یا لقد لگائیں، اور اس کا ترجمہ یقیناً، ضرور یا بلا شبہ کے الفاظ سے آپ کریں گے۔ حرف قد قرآن پاک میں 223 مرتبہ، جبکہ لقد قرآن پاک میں 183 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو ان دونوں لفظوں کے لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم ماضی استمراری کو پڑھیں گے۔ ماضی استمراری یعنی زمانہ ماضی میں وہ کام جو بار بار ہوتا رہا ہو، اسے عربی میں ماضی استمراری کہتے ہیں۔ ماضی استمراری یعنی ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں بار بار پایا جائے، اسے کہتے ہیں ماضی استمراری۔ ماضی استمراری بنانے کے لیے ہمیں فعل ماضی نہیں چاہیے، بلکہ فعل مضارع چاہیے۔ فعل مضارع وہ ورب جو حال اور استقبال دونوں زمانوں کو بیان کرے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانوں کو بیان کرے۔ ماضی استمراری بنانے کے لیے ہم فعل مضارع پر صرف لفظ کانا کا اضافہ کریں گے۔ جیسے ہی کانا کا اضافہ فعل مضارع پر ہوگا تو وہ فعل مضارع نہیں رہے گا، بلکہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ اب وہ حال یا استقبال کے معنی کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی فعل کے بار بار پائے جانے پر دلالت کرے گا۔ جب فعل مضارع پر کانا داخل ہوگا تو اس کا ترجمہ ہم کرتا تھا یا کر رہا تھا اس کے ساتھ کریں گے۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 137، کان یصنع فرعون، دیکھیں یصنع، صنع یصنع، اس کے شروع میں یا مضارع کی علامت ہے، یہ فعل مضارع ہے، اس پر کانا داخل ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ مضارع کی 4 علامتیں ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، جن کے مجموعے کو حروف عطین کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ لیول 1 میں جا کے وہاں سبق نمبر 10 کو پڑھیں، انشاءاللہ فعل مضارع سمجھ آ جائے گا۔ کان یصنع، صنع یصنع کا معنی ہوتا ہے بنانا، بناتا تھا۔ فرعون، فرعون بناتا تھا، یہ تھا کا لفظ کانا کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ ایک اور مثال سورۃ الجن آیت نمبر 4، کان یقول، قال یقول، یہ اجوف ہے جس کو ہم قرآن عربی لیول 2 میں سیکھ چکے، اور مضارع ہے کیونکہ شروع میں مضارع کی علامت یا ہے، اور اس کے اوپر داخل ہوا ہے کانا، جس نے اس کو ماضی استمراری بنا دیا ہے۔ یقول کا معنی ہے کہتا، اور کانا یقول کہتا تھا۔ سفیہ، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، سفیہ کہتے بے وقوف کو، نا یہ ضمیر متصل ہے، ہم میں سے بے وقوف کہتا تھا۔ تو ماضی قریب، ماضی استمراری وہ مضارع جس کے شروع میں کانا ہو تو وہ ماضی استمراری ہے۔ جیسے دیکھیں چند ایک وربز آپ کے سامنے ہیں، ان کا ماضی
مضارع اور ماضی استمراری آپ کے سامنے بیان ہوا، جیسے غفر اس کا مضارع ہے یغفر، ماضی استمراری بنانی ہو صرف یغفر کے شروع میں کانا لگائیں گے۔ غفر معاف کیا اس ایک نے، یغفر معاف کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب کانا لگا تو کریں گے معاف کرتا تھا یا کر رہا تھا، یعنی پیچھے والے زمانے میں اس نے بڑا معاف کیا۔ نصر یہ فعل ماضی ہے، مدد کی اس ایک نے، اس سے مضارع ہے ینصر، مدد کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا وہ ایک۔ اس سے ماضی استمراری صرف شروع میں کانا لگائیں، کان ینصر، وہ مدد کرتا تھا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں بار بار اس سے مدد کرنا پایا گیا، یا وہ مدد کر رہا تھا۔ ایسے ہی فتح، فتح کا معنی کھولا اس ایک نے، یہ ماضی ہے، اس سے مضارع ہے یفتح، کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک۔ اس سے ماضی استمراری شروع میں کانا لگائیں، کان یفتح، وہ کھول رہا تھا یا وہ کھولتا تھا۔ اسی طرح سمع ماضی ہے، سنا اس ایک نے، مضارع یسمع، ماضی استمراری کان یسمع، وہ سن رہا تھا یا وہ سنتا تھا، کہ گزرے ہوئے زمانے میں سننے والا فعل اس سے بار بار پایا گیا۔ اب آپ فعل مضارع سے ماضی استمراری کی مکمل گردان کیسے پڑھیں گے؟ وہ اس طرح، یغفر سے کان یغفر، کانا یغفران، دیکھیں یغفران تثنیہ ہے تو اس کے ساتھ کانا بھی تثنیہ لگائیں گے، کانو یغفرون، یغفرون جمع ہے تو اس کے ساتھ کانا، یہ کانو بھی جمع لگائیں گے۔ اور اگر مخاطب ہے تو کنت تغفر، کن تغفر مذکر مخاطب ہے تو کنت، اور اگر تثنیہ ہے کنتما تغفران، جمع ہے کنتم تغفرون، اور اگر متکلم ہے کنت اغفر، جمع متکلم ہے کننا نغفر۔ ترجمہ کان یغفر، وہ معاف کرتا تھا، کانا یغفران، وہ دو معاف کرتے تھے، کانو یغفرون، وہ سب معاف کرتے تھے، کنت تغفر، آپ معاف کرتے تھے، کنتما تغفران، آپ دو معاف کرتے تھے، کنتم تغفرون، آپ سب معاف کرتے تھے، کنت اغفر، میں معاف کرتا تھا، کننا نغفر، ہم سب معاف کرتے تھے۔ اسی طرح مؤنث، کانا کا مؤنث کانت، کانت تغفر، کانت کا تثنیہ کانتا تغفران، اور اس کا جمع کن یغفرن، اور اس کا مؤنث مخاطب کنتی تغفرین، اور تثنیہ کنتما تغفران، اور مؤنث کنتن تغفرن، متکلم کنت اغفر، کننا نغفر۔ ترجمہ ویسے ہی صرف مذکر مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ کانا کی مکمل گردان ہم لیول 2 میں اجوف میں پڑھ چکے ہیں۔ ایسے ہی کان ینصر بعینہ، اسی طرح اس گردان کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ ایسے ہی یفتح کی کان یفتح، کانا یفتحان، کانو یفتحون آخر تک۔ ایسے ہی یسمع کی گردان پڑھیں، ان گردانوں کو مضبوط یاد کریں، پھر کہیں بھی کانا یا ماضی استمراری آئے گا تو ہمارے لیے اسے سمجھنا، ترجمہ کرنا بالکل آسان ہوگا۔ تو ماضی استمراری، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کرتا تھا یا کر رہا تھا۔ جیسے چند ایک آیات دیکھیں تاکہ ہمارے لیے آیات کا ترجمہ کرنا آسان ہو۔ کان یؤمن، آمن یؤمن، قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے محموز میں باب افعال پڑھا، یہ اسی سے فعل مضارع ہے، وہ ایمان لاتا تھا، یؤمن ایمان لاتا، کان یؤمن وہ ایمان لاتا تھا، باللہ اللہ پر۔ با کا معنی ساتھ ہے، آمن یؤمن کے بعد آئے تو معنی پر کے ساتھ کریں گے۔ ایسے اگلی آیت دیکھیں، کان یرید ثواب الدنیا، اراد یرید، یہ بھی باب افعال ہے، لیول 2 میں آپ اجوف میں اسے پڑھ چکے۔ اس کے شروع میں کانا لگا، وہ ارادہ کرتا تھا، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، دنیا کے بدلے کا۔ ایک اور مثال، کان یؤذی النبی، آذا یؤذی، یہ بھی قرآن عربی لیول 2 میں محموز بھی ہے، ناقص بھی ہے، باب افعال سے فعل مضارع۔ آذا یؤذی کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، وہ تکلیف دیتا تھا النبی، نبی کو۔ ایسے کان یعبد آباؤنا، کان یعبد یہ عبادت کرتا، کان یعبد وہ عبادت کرتے تھے،
آباؤنا ہمارے باپ دادا، آبا اب کی جمع ہے۔ مزید چند ایک آیات دیکھیں، کان یأمر، امر یأمر محموز ہے، قرآن عربی لیول 2 میں آپ سیکھ چکے، اس کے شروع میں کانا لگا تو ماضی استمراری بنا، وہ حکم دیتا تھا اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا۔ ایسے ہی ذوقوا، یہ قرآن عربی لیول 2 میں آپ اجوف پڑھ چکے، اس سے یہ امر ہے اور امر سے جمع ہے، ذق، ذوقا، ذوقوا، چکھو تم، ما یہ اس میں موصول ہے جو، کنتم تکسبون، دیکھیں یہاں تکسبون چونکہ جمع مذکر مخاطب تھا تو کانا کا جمع مذکر مخاطب کنتم آیا، چکھو تم جو تم کماتے تھے۔ اسی طرح بما کنتم تفسقون، بما جہاں بھی آئے تو اس کا معنی کیونکہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا بوجہ اس کے، کنتم تفسقون، یہ تفسقون چونکہ جمع مذکر مخاطب تھا تو کنتم آیا، تم گناہ کرتے تھے۔ ایسے ہی چند ایک اور آیات، من کان یرجو، من اس میں موصول جو، کان یرجو، رجا یرجو ناقص ہے، یہ قرآن عربی لیول 2 میں آپ مکمل سمجھ چکے، جو امید رکھتا تھا، یرجو رجا سے امید رکھنا، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کی، فإن پس بے شک، اجل اللہ، اللہ کا وقت، لآت آنے والا ہے، ما کان یغنی، اغنا یغنی، یہ ناقص ہے، ناقص سے باب افعال، دیکھیں فعل مضارع پر کانا داخل ہوا، نہیں فائدہ دیتا تھا، عنہم ان کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، یعنی اللہ سے کوئی چیز بھی انہیں نہیں فائدہ بچائے گی نہیں۔ من کان یظن، من جو، کان یظن، ظن یظن، قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے ایک ورب پڑھا مضاف، مضاف وہ ورب ہے جس کے اندر دو حرف ایک جیسے ہوں جن کو ایک کر لیا گیا ہو اور اوپر تشدید ڈال دی گئی ہو، یہ جیسے ظن یظن، ظننا ہے، جو گمان کرتا تھا ان کہ، لن ینصرہ اللہ، دیکھیں لن مؤکد بلن ہے، ہرگز مدد نہیں کرے گا ہو اس کی، اللہ اللہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ماضی استمراری کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، صرف فعل مضارع پر کانا داخل کریں لیکن فعل مضارع کو دیکھتے ہوئے، اگر غائب ہے تو کانا غائب داخل کریں، اور اگر وہ مخاطب ہے تو مخاطب، متکلم ہے تو متکلم، پھر واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ تو الحمدللہ ماضی استمراری کی مدد سے آپ نے قرآن پاک کے 1390 الفاظ سمجھ لیے۔ مزید ان جیسے جملوں کو قرآن پاک کی آیتوں میں تلاش کریں اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔